ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عن معاذ قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وأنا المؤاخذون بما تتكلم به. قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا نیک عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے. فرمایا بے شک تو ایک نہایت مشکل چیز کے بارے میں سوال کیا، تاہم بلا شبہ وہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے. وہ عمل یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے اور پابندی سے نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے. پھر حضور نے فرمایا میں تجھے خیر اور نیکی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے. اور آدمی کا رات کے درمیان حصے میں نماز پڑھنا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعملون تک. پھر آپ نے فرمایا میں تجھے سب سے بڑا کام اس کا ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ہاں. فرمایا سب سے بڑا کام اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا میں تجھے ان سب باتوں کے اصل مدار اور اس کی بنیاد کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کی اللہ کے نبی ضرور بتائیں. تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اسے اپنے پاس روک کر رکھ. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی. فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، کوئی چیز لوگوں کو ان کے منہوں یا نتروں کے بل دوزخ میں نہ گرائے گی مگر ان کی زبان کی باتیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کی اس حدیث مبارکہ میں بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے. ابھی تک جو آپ نے پڑھا وہ پہلی فصل کی احادیث مبارکہ تھی جو 25 تھی. آج یہ 26ویں حدیث دوسری فصل کی ہے. اس میں بتایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں
انہوں نے ایک دن بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والسلام میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دے جس سے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس سے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ تو نے بڑا مشکل چیز کے بارے میں سوال کیا، لیکن پھر بھی آقا فرماتے ہیں سن، لیکن یہ ہے تو مشکل کام، یہ ہے تو مشکل کام، لیکن اس شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم خاص فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ کہتے ہیں کیسے اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر۔ کہتے ہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھ، روزہ رکھ اور رمضان شریف کے روزے رکھ، زکوٰۃ دے اور بیت اللہ شریف کا حج کر۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو حدیث جو ہے یہ ان تمام احکام کے نزول کے بعد کی ہے، یعنی نماز بھی فرض ہو گئی تھی، روزہ بھی فرض ہو گیا تھا، زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی اور حج بھی فرض ہو گیا تھا۔ ان چاروں کی فرضیت کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ پیچھے آپ نے احادیث مبارکہ پڑھی، اس میں کہیں نماز کا ذکر تھا، کہیں روزے کا ذکر تھا، کہیں نماز روزے کا ذکر تھا، کہیں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر تھا۔ تو یعنی جیسے جیسے جو فرضیت ہوتی گئی اس کا ذکر خصوصی طور پر سرکار فرماتے گئے۔ اب اس روایت کے اندر چاروں چیزوں کا ذکر ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز بھی فرض ہو چکی تھی، روزہ بھی فرض ہو چکا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہو چکی تھی اور حج بیت اللہ کا حکم بھی آ چکا تھا، اس کی بھی فرضیت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا عمل اور دوزخ سے بچنے کا کام تو معاملہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ کیا وہ جو ہے ان عبادتوں کے کرنے میں اسے آسانی فرما دے، شیطان کے چنگل سے اسے بچا لے، کیونکہ توفیق جو ہے، توفیق خیر جو ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ کوئی بھی نیک کام کا ارادہ جب بندہ کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اسے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق جو ہے میری طرف متوجہ ہے، کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے نیک عمل کرنے کی طرف متوجہ فرمایا، اس کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں اے معاذ میں تجھے خیر اور نیکی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں، کہ خیر یعنی بھلائی اور نیکی کے جو دروازے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ کہتے ہیں سن، الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے، صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتی ہے اسی طرح صدقہ جو ہے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اور فرماتے ہیں آدمی کا رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا۔ پھر یہ آیت کریمہ جو قرآن کریم کی وہ تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ یعملون، یہاں تک کہ آپ نے اس پوری آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا۔ یہاں دو تین چیزوں کا ذکر اس میں آیا۔ نمبر ایک کیا بتایا؟ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ لے لینا، کسی چیز کی آڑ لے لینا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جنگوں کے درمیان میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جو گول ہوتا تھا، کبھی چوکور ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اسے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اپنا وار کرتے تھے اور جب دشمن وار کرتا تھا تو اس ڈھال پہ روکتے تھے اسے کہتے ہیں ڈھال، یعنی بچنے کی چیز، بچنے کا معاملہ۔ تو روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے روزہ۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، روزہ دار رہتا ہے، اس کا پیٹ جب خالی رہتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف نہیں دوڑتا ہے،
جب پیٹ بھرا رہتا ہے وہ بے فکر ہو کر گناہ کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ روزہ شہوات کو، نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کا ایک بہت بہترین آلہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص عاقل بالغ ہو، شادی کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ بیوی کا خرچہ برداشت کر سکے، بیوی کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، جب اپنے خود کے لالے پڑے ہیں تو اس بچی کا، اس آنے والی جو ہے کسی کی بیٹی کا کیا خیال رکھ پائے گا یہ؟ اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے بجائے شادی کرنے کے روزہ رکھنا شروع کرے۔ کیوں؟ روزہ جو ہے شہوت کو مار دیتا ہے، خواہشات کو دفن کر دیتا ہے، روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ دوسرا فرمایا صدقہ جو ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ جو ہے خطاؤں کو میٹ دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسا جیسے کہ پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کبھی بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم کسی کو کچھ خیرات کر دو، جو بھی تمہارے پاس ہو اللہ کی توفیق سے، حلال کمائی سے، اس میں سے جو ہے تم کسی غریب، مسکین، محتاج، یتیم، بیوہ کو جو ہے کچھ نہ کچھ دے دو، تاکہ وہ تمہارا صدقہ تمہارے اس گناہ کے لیے ڈھال بن جائے، تمہارے اس گناہ کے لیے ڈھال بن جائے، اور وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ میٹ دے، معاف فرما دے۔ فرمایا اگر کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، تو فرمایا گا کہ فوراً وضو کر لو، فوراً وضو کر لو۔ وضو بھی جو ہے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور ٹخنوں تک پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ گناہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہوں کے لیے فرمایا، اور گناہ کبائر جو بڑے گناہ ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ فوراً وضو کر لو۔ اب اگر تمہارے پاس، تم ایسی جگہ پر ہو جہاں وضو کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ گناہ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس صورت میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دین کی اچھی بات یاد ہو، دین میں تو سب باتیں اچھی ہیں، خراب تو کچھ ہے نہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات تمہیں یاد ہو یا بڑی سے بڑی کوئی بات تمہیں یاد ہو، دین کی بات ہو، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول نے انعام و اکرام کا فرمایا ہے، کوئی بھی دینی معاملہ ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں یاد ہو، تو جو تمہیں کوئی اچھی نیک بات یاد ہو تو تم کسی ایسے شخص کو جو دین نہیں جانتا ہے، دین نہیں سمجھتا تھا، اس کے سامنے اس دین کی بات کر دو، تاکہ تمہارا وہ پیغام حق کا پہنچانا تمہارے اس گناہ کے میٹھنے کا سبب بن جائے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھو اسلام کتنا آسان ہے آسان۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت سے بچنا، جنت میں جانے کا عمل اور دوزخ سے بچنے کا عمل یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ اپنا کرم فضل فرما دے، اللہ اپنا کرم فضل فرما دے۔ آپ نے دیکھ لیا 3 چیزیں آپ کو تقریباً مل گئی۔ نمبر 1 پر کہ صدقہ کر دو، گناہ اگر ہو جائے بشری تقاضوں سے، گناہ کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ پر جرأت و دلیری اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، یہ گناہ ہے عظیم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فوری طور پر کیا کریں؟ صدقہ دے دیں، اور اگر صدقہ دینے کے لیے نہیں ہے تو کیا کریں؟ وضو کر لیں۔ ایسی جگہ ہے جہاں وضو بھی نہیں کر سکتا تو کیا کریں؟ دین کی کوئی ایک بات اپنے کسی بھائی کو بتا دے، تاکہ یہ گناہوں کے میٹنے کا سبب ہے۔
انشاءاللہ عمل کریں گے اس بات پر. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب پھر اسی حدیث میں کئی چیزیں دیکھیے، ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. اگر ایک ایک جملے پر گفتگو کی جائے تو لمبی نہ جانے کتنی راتیں درکار ہوں گی. اب ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے تو اس مختصر سے وقت میں چند چیزیں گوش گزار اس لیے کر دیتا ہوں کہ کان پڑی بات کام دیتی ہے. کان پڑی بات کام دیتی ہے. نہیں معلوم ہم سے کہاں کون سا گناہ سرزد ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ جب ہمیں یہ تینوں راستے معلوم ہیں تو ہمیں ان تینوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنا لینے میں کوئی دقت و دشواری نہیں ہوگی. اسی کو کہتے ہیں اللہ کا فضل، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا کرم کہ یہ بات وقت پر یاد آ جائے. یہ بات جو سنی ہوئی بات ہے یہ وقت پر ہمیں یاد آ جائے. تو جب وقت پر یاد آتی ہے تو یہ توفیق خداوندی ہے، یہ توفیق خداوندی کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو لہذا تمہیں دین کی سمجھ عطا کر دی. اب آقا فرماتے ہیں اسی کے اندر، کہتے ہیں اے معاذ میں تجھے سب سے بڑا کام اس کا ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی نہ بتا دوں. کوہان آپ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر جو ایک ابھرا ہوا گوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے اسے کوہان کہتے ہیں، جو اونچا نظر آتا ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے. اس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے، نماز. اور آقا فرماتے ہیں اور اس کی کوہان کی چوٹی، اس کی بلندی جو ہے وہ ہے جہاد. وہ کیا ہے؟ جہاد. جب تک مسلمانوں نے اطاعت خداوندی اور فضل خداوندی کے سہارے خود بھی اسلام کے فرامین پر عمل کرتے رہے اور پیغام حق کو پہنچانے کے لیے دشمنان دین کے سامنے سینہ سپر رہے، مضبوطی کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی وہ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھ کر میدان کارزار میں ڈٹے رہے. جب تک مسلمان جہاد جیسے عظیم منصب پر فائز رہے دنیا ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی، اور جب مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو آج یہ دنیا کے سامنے جھکے ہوئے، آج یہ دنیا کے سامنے جھکے ہوئے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے لفظ جہاد کو ایسا بدنام کر کے چھوڑ دیا، ایسا بدنام کر کے چھوڑ دیا کہ آج کے زمانے میں اس جملے کو استعمال کرنے کے لیے بھی بڑے سے بڑا عالم گھبراتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی کیس داخل کر دیا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے جہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلانا ڈھماکا. جبکہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے، کامیابی اللہ کے دست قدرت میں ہے. لیکن مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ دفاع کے لیے لڑی ہیں، غلبے کے لیے نہیں لڑی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب دشمنوں نے انتہا کر دی، سرکار کی حیات طیبہ یہ روشن و واضح دلیل ہے. مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 13 سال تک سرکار نے اعلان نبوت کے بعد کن کن مصائب کو نہیں برداشت کیا، کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر نہیں توڑے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور مکے کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا. ایسی آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، آپ پر اوجھڑی ڈال دی گئی لا کر کے، اور آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے اور اتنی زور سے کسبل ٹائٹ کر دیے جاتے تھے. لیکن سرکار نے یہ سب کچھ برداشت کیا. انتہا ہو گئی. جب انتہا ہو گئی تو پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ کے حکم سے آپ نے مکے سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمایا. جب مکے سے مدینے آ گئے، ان ظالموں کو چھوڑ کے آ گئے، تو یہ ظالم چین سے نہیں بیٹھے. پھر بھی انہوں نے جو ہے
سرکار کو تکلیف پہنچانے کے لیے، سرکار کو ایذا دینے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے ارادے سے یہ مکے سے مدینے کی طرف چلے۔ جب مکے سے مدینے کی طرف چلے تب اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم سنایا کہ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے دفاع میں میدان میں اترو، اپنے دفاع میں میدان میں اترو۔ تو 1000 کا لشکر کفار و مشرکین مکہ کا جو اسلحے سے لیس تھا، تمام آلات حرب و ضرب ان کے پاس موجود تھے، وہ گھوڑوں پر سوار، اونٹوں پر سوار جو ہے مدینے کی طرف چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ ادھر اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں نہتے، بھوکے پیاسے، جسم پر کپڑے میسر نہیں، آلات حرب جنگی سامان مکمل نہیں، ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے حکم پر جو ہے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے میدان کارزار میں اترے۔ تو یہ کتنے تھے؟ یہ 313 تھے۔ کتنے تھے؟ جس میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، اور یہ غریب بھی تھے، بھوکے پیاسے بھی تھے، کئی دن کے فاقوں سے بھی یہ لوگ موجود تھے۔ تو ایسے لوگ 313 لوگ ان 1000 مسلح افواج کے سامنے، فوج کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ان کی مدد فرمائی۔ ان کا یقین تھا اللہ ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے حوصلہ دیا ہے، ہمت بندائی ہے کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ جب اللہ حامی و ناصر ہے تو یقیناً مدد خداوندی آئے گی۔ ان 313 کو میدان میں اتار کر سرکار بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوئے۔ سجدہ ریز ہو کر عرض کیا، اے بار الہ، یہ نہتے ناتواں کمزور بندے ہیں تیرے، جو تیرے نام لینے والے ہیں، تجھ پر اپنی جان کو فدا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی، اپنے رسول کی لاج رکھ لے، اپنے حبیب کی تو لاج رکھ لے۔ اے اللہ، تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو ان کی مدد فرمائے گا، تو یقیناً تو ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ان 313 کی حفاظت فرمان۔ تو جب یہ میدان میں اترے، اسے کہتے ہیں جہاد، اسے کہتے ہیں جہاد۔ وہ نہیں جو یہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر، بیواؤں پر اور نہتے لوگوں پر آسمان سے بم برسا رہے ہیں، گولے برسا رہے ہیں۔ ارے یہ کوئی مردانگی ہے کہ سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار رہے ہیں؟ یہ کوئی مردانگی ہے؟ مردانگی تو وہ ہے جو میدان میں اتر کر مقابلے میں آئے اور مقابلے میں آ کر ایک دوسرے کو چت کر دے۔ یہ ہے مردانگی۔ یہ مردانگی نہیں ہے کہ ٹینک لے کر، بم بارود لے کر کے برسائے جاؤ اور پوری قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ناگاساکی میں ہیروشیما بم جو ڈالا، آج بھی وہاں اندھے لولے لنگڑے کوڑی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے جنگ کا؟ یہ کون سا ضابطہ ہے جنگوں کا؟ یہ اصلاح، یہ وہ ضابطہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا ضابطہ نہیں ہے جو آج کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اور آج کا حال کیا ہے؟ اگر کسی ملک پر کوئی قابض ہوتا ہے تو وہاں کی عوام کا سب سے پہلے استحصال کرتا ہے، وہاں کی بہن بیٹیوں کی سب سے پہلے آبروریزی کرتا ہے، عزتوں کو لوٹی جاتی ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا سچا واحد مذہب ہے پوری روئے زمین کے اوپر کہ اس کے ماننے والے جہاں بھی گئے اور جہاں بھی انہوں نے فتح کا جھنڈا لہرایا، کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، وہاں کے عوام و خواص پر کوئی زبردستی نہیں ہوئی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت بھی تھی، لیکن صرف اتنی بات تھی کہ مذہب اسلام سے وہ ٹکرائے نہیں، وہ ٹکرائے نہیں، یہ معاملات تھے۔ لیکن آج کی یہ ظالم میڈیا جو رشوت خور ہے،
رشوتیں لے لے کر کے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر مسلمانوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو انشاءاللہ ایک دن اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچیں گے۔ ایسی ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ یہ عالم کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اللہ سے جنگ مول لے رہے ہیں۔ یقیناً ان کا نصیب جو ہے وہ بربادی ہی کی طرف انہیں لے کے جائے گا۔ چند ٹکڑے آج پیسوں کے اگر مل جائیں کاغذ کے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا دار فانی ہے، آج نہیں تو کل اسے فنا ہونا ہے، اور دار حیات جو ہے، دار آخرت جو ہے وہ دار جو ہے جاودانی ہے، ہمیشگی کا گھر دار آخرت ہے۔ وہاں تو سب کو حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کا سب کو حساب دینا ہے۔ یہاں اگر حکومت تمہاری ہے، طاقت تمہاری ہے، مملکت تمہاری ہے، فوج تمہاری ہے، سپاہ تمہاری ہے، تم جو چاہے ظلم کر لو گے مسلمانوں پر۔ اللہ کی قسم، نہ یہ حکومتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر کے یہ دنیا جو ہے کرسیوں سے اتریں گے۔ جو ہے کیا کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسی بے غیرتی اور ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ یہ جو ہے دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے۔ جیسے کہ کسی نے کہا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یہ بدنامی بھی تو ان کی ناموری ہی ہے، کون سی نیک نامی کا کام کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیز سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پھر آپ نے ان سب باتوں کے اصل اور مدار کی طرف اور بنیادوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کیا میں اس کی خبر نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور فرمائے۔ اے اللہ کے رسول، سرکار فرماتے ہیں جو ہے سرکار نے، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، زبان مبارک باہر نکال کر اسے پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا اسے اپنے پاس روک کر رکھ، اسے اپنے پاس روک کر رکھ، یعنی زبان کو سنبھال کر کے رکھنا، زبان سنبھال کر کے رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا زبان پر بھی گرفت ہوگی ہماری؟ تو کہتے ہیں اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، کوئی چیز لوگوں کو ان کے منہ یا نتھروں کے بل دوزخ میں نہیں گرائے گی، لیکن ان کی زبان کی باتیں انہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ان کی زبان کی باتیں، چاہے یہ نیک عمل کرے گا، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے گا تو جنت کی طرف جائے گا، اور زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرے گا تو یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا عمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے بھالے کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ اسی لیے جب ہم آپس میں زبان کو کھولیں تو پیار محبت کے ساتھ کھولیں، جو ہے دشمنی اور عداوت کے ساتھ نہ کھولیں۔ ایسی زبان نہ استعمال کریں جو سامنے والے کو چوٹ پہنچتی ہو، سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہو، اسے ذلیل کرنے والی زبان نہ کھولیں، کیونکہ جب زبان کا زخم جو ہوتا ہے نا، وہ جب وہ شخص سامنے آتا ہے، تیر چاقو چھرے کا زخم تو بھر جاتا ہے، نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم وہ شخص جب سامنے آئے گا وہ زخم تب ہرا ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا، دل یہ کہے گا یار یہی تو ہے وہ جس نے مجھے گالی دی تھی، یہی تو ہے وہ جس نے مجھے بھری محفل میں ذلیل کیا تھا، یہی تو وہ ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا تھا، یار آدمی اچھا نہیں ہے یہ، آدمی اچھا نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو ہے نا زبان، سرکار فرماتے ہیں اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان ہی ہے تمہیں چاہے جنت لے جائے یا دوزخ لے جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس میں لفظی معنی میں غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔